بچے دشمن کی چالوں سے تو مل کر دوست نے مارا، یا گانوں نے دیا دھوکا تو بے گانوں کی یاد آئی۔ وذی القربی، اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ آپ کو خیال رکھنا ہے، آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ میرے شاگرد ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو وصیت کرتا ہوں، ان کی برائیوں کا جواب بھی برائی سے نہ دے، اچائی سے دے۔ آہا، سلمن قطع کا جس نے آپ سے رشتہ توڑا تو جوڑ دے، واعف عمن ظلم کا جس نے ظلم کیا آپ معاف کر دے، وَأَحْسِنْ، احسنی بن کے کرو، احسن، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ جس نے برا کیا آپ اس کے ساتھ احسانات کرے۔ اللہ آپ کو عزت دے گا، درجات دے گا، وہ بہت کریم اور رحیم ذات ہے، آپ اس کے لیے جھک رہے ہیں، لینا نہیں، کچھ دیتے رہو، کوئی چیز کی توقع نہ رکھ کے خیر کی، مرا بخیر تو امید نیس بد مرض۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ خط لکھتا تھا، میرے اقارب کو دعا و سلام نہیں کرتا این کے ساتھ، تو میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ تو وہی مہاران لڑمانان نہیں کرتے، تو سب ہماری چیچی بھی اقارب این سے لکھتا، یہ میرے خویش و اقارب کو سلام کرنا لگا، خویش سے لکھی وہ لڑمانان نہیں بھی چلے تو سنا، تو وہ بادشاہ چڑھے، میں تھا سب بتا رہا تمہارا تو ہوئی نا چلے وہ بات۔ کتنا بڑا ایمان و عمل ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے بدخواہ ہیں، آپ خیر خواہ رہیں گے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا ہے، آپ پیغمبر کی حدیث جانتے، آپ پر برتاؤ فرض ہے، اچھی طرح سن لو۔ اور عقلی بات یہ ہے کہ وہ بھی اچھے اور آپ بھی اچھے، تو اس طرح تو اگر کوئی ہندو اور سکھ ہو اور اچھا سلوک کرتے ہو تو ہم بھی اچھا کریں گے، اس میں تو دین نہ ہوا نا۔ دین تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ کریں گے اور آپ بہترین برتاؤ کریں، بہترین برتاؤ۔ اگر علوم نفس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور آپ بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رونگٹے۔ الحمدللہ میرا 88 میں حادثہ ہوا تھا، گاڑی 120 کی رفتار سے نیچے گر گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، پشاور اسپتال میں زیر علاج تھا۔ تو یہ اطلاع جب ہمارے ایک عزیز کو ملی تو اس نے کہا ٹانگ ٹوٹ گئی، اوہ ہم تو گردن ٹوٹنے کے انتظار میں تھے، ٹانگ تو پھر جڑ جائے گی، چل جائے گا۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو ایک آدمی نے ٹیپ ریکارڈ لگایا، مجھے سنا دی، اس کو یقین تھا کہ یہ کچھ بکے۔ جیسے اس کو اطلاع ملی کہ کار 120 کی رفتار سے روڈ سے نیچے گر گئی، منصور بھائی، مولانا صبا صاحب، حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان سے اور میرے کہا کہ اور تو خیر ہے لیکن مولانا کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو اس نے کہا واہ، یہ تو پھر اٹھ کے آ جائے گا، ہم تو چاہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ گردن ٹوٹے۔ وہ ٹیپ ریکارڈ کیسٹ لا کے پشاور اسپتال اس نے مجھے سنایا، میڈیکل سینٹر میں تھے وہاں، خیبر میڈیکل سینٹر میں۔ تو جب اس نے یہ سنایا، وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، الحمدللہ جس نے مجھے یہ سنایا وہ بیٹھا ہوا تھا کہ جس نے یہ بات کہی وہ آیا تو اس کا خیال تھا کہ یہ اسے لڑے گا۔ میں نے اپنے تکیے کے نیچے سے 10,000 روپے نکالے، میں نے کہا یہ رکھ لیا، گھریلو اخراجات کے لیے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمائے۔ اس نے کہا نہیں نہیں۔ تو وہ ٹیپ والا مجھے کہتے ہیں میں نے اس لیے سنا ہے، میں نے کہا تاکہ آئندہ آپ نہ سنیں۔ کیوں سناتے ہیں؟ اس نے کہا بس، اس کا تو اور دل پھٹ گیا، 10 روپئے دے تو بالکل مجھے ماں خبر ہے دا کار دے دا کار دے ماں تو بخدے دے کے آسمان خزانے رہ گئے پکار خدا جمع جمینی سے روی پر دوڑ ماتی گئی، لیکن دا عقل و علم کار دے، دا خدا کا خلق کار دے جو نبوت ہوا اور تنی لگی دلی میدا والا اور زکور تھا اور سج فخر پہ خور بازار نوالا اور ٹرک ڈک ہو زکور تھا ڈیرا خبر کری تھا اس بدن ساڑھا تو میں تکلیف رسیدہ لئی معافی واڑا ہوں الحمد میں نے بتایا تک نہیں آئے نہ بتاؤں گا، یہ تو قرآن ہے، ضرور کتاب ہے، سب چیزیں نکال لیتی ہے بالکل۔ وذی القربیٰ، و رشتہ داروں کا خیال رکھو،
یہ کہے گا جی ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، وہ للو تو اچھا بن جا، تو اچھے ہو یا نہ ہو، ان کو کیا کرنا ہے؟ وہ اچھے نہیں ہیں جی، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بے وقوف جہان نہ تو غلط خبر ہی کہنے گی، وہ بھی اچھے ہو پھر آپ اچھے ہوں گے، تو اس میں رشتے کا کیا کام ہے؟ یہ تو غیر لوگ بھی آپ پر خامخواہ سلوک کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں جا رہا تھا ایک دفعہ کوئٹہ بولان میل میں، اس زمانے میں بسیں کم چلتی تھی، بولان میل کوئی گاڑی ہے، وہ ریل گاڑی ہے وہ چلتی، اس میں ہم چلے گئے، اور لمبا راستہ ہے اس میں، مچ وچ سے ہو کے اور لاڑکانہ سے۔ تو میرے ساتھ داؤدی بورہ فرقے کا ایک خاندان تھا، ایک شخص تھا، بیوی بچے ساتھ تھے، کوئٹہ سیر کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کی سیٹیں اچھی نہیں تھی، تکلیف دہ تھی۔ بولان میل میں گاڑی کا کوئی ٹی ٹی آیا، وہ کہیں سے یہاں نماز پڑھ کے گیا تھا، بہت اکرام و اعزاز کیا اور ہاتھ پیر چومے، اور مجھے کہا حضرت میں اچھی جگہ ٹھیک کرا کے اور لے چلتا ہوں۔ وہ گاڑی کا پورا اختیار تھا اس میں نے اس کو کہا کہ میں تو آرام سے بیٹھا ہوں، ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، کوئی خاص موسم نہیں ہے، یہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ جوان لڑکیاں ہیں، بیوی ہے، اس کو اچھی جگہ لے۔ اس نے اس کے پاس جا کے کہا کہ حضرت ہمارے استاد ہیں، ہم ان کی ابتدا میں جمعہ پڑھتے ہیں، اور جو کوئی جمعہ وہاں پڑھ لے وہ شاگرد ہو جاتا ہے، وہ ایسا جمعہ ہوتا ہے، تو آپ کے لیے حکم دیا ہے، میں نے فرسٹ کلاس میں کمرہ خالی کیا ہے، آپ آئیے۔ اس کو لے گیا وہاں۔ 10-12 سال بعد مجھے مسئلے کی تحقیق میں بوری برادری کے ہاں جانا ہوا۔ اس شخص کا نام نعمان ہے، بہت مشہور ہے، اس کو پتہ چل گیا، فوراً گاڑی لے آیا اور اپنے وہ جو ان کا ملا ہوتا ہے بوریوں کا، اس سے ملاقات کرائی۔ بوریوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے، مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ میں بیان کرتا ہوں کہ غلط نہ ہو۔ کوئی شخص جب بوری مر جاتا ہے تو اس کا رشتہ دار آ کے ان کے مذہبی مولوی سے کہتا ہے کہ 2 کمرے پر مشتمل اور ایک صحن اور چھوٹی سی جگہ ٹہلنے کے لیے لان جنت چاہیے، تو وہ کہتے ہیں 2,60,000 روپے ہوں گے، لیکن اس میں فریج نہیں ہوگا، اگر فریج بھی لگوانا ہے تو پھر 40,000 اور خرچ ہوگا۔ پھر کہتے ہیں قالین نہیں ہے، خالی دری ہے، کیا چٹائی ہو، کہتے ہیں قالین اچھا ہونا چاہیے، 1 لاکھ اور لگے گا۔ اس کے بعد جب اچھی طرح اس کو صحیح کر لیتا ہے تو ایک چابی دے دیتا ہے اور خط، بھائی جبریل السلام علیکم، یہ ہمارا آدمی آ رہا ہے اور اس نے جنت کے 2 کمرے بما لان کے ایک بیٹر، فریج ذرا اچھا ہونا چاہیے اور بہترین گھاس اور پھلوں والے درخت بھی ساتھ ہو، یہ ٹہلے گا بھی، یہ اس کو دے دینا۔ تو وہ چابی اور کاغذ دونوں بوری اپنے مردے کے کفن میں رکھ لیتے۔ تو میں اس کے پوچھنے گیا، خاص ان کے جماعت خانے میں مرکز، اس نے کہا کہ ہے تو یہی بات، لیکن ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا میں نے کیوں نہیں پوچھنا، مجھے آپ کو پورا پتا ہے کہ بورے ہوتے ہیں، میں حقیقت سے واقف۔ کہنے لگے برہان الدین صاحب آ جائیں گے تو اس سے بات کریں۔ میں برہان الدین سے 83 میں مکہ میں بات کر چکا ہوں، یہ لوگ کعبہ کے بجائے رکن یمانی کا بوسہ کرتے ہیں، وہاں بیٹھا رہے۔ تو میں نے برہان الدین صاحب سے کہا کہ حضرت آپ جامع ازہر مصر کے فارغ ہیں، کعبۃ اللہ نام حجر اسود کا ہے یا رکن یمانی کا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا مسئلہ بہت طویل ہے۔ میں نے کہا کیا اس میں کوئی دوسرا قول ہے ائمہ میں سے کسی کا؟ صرف امام کا نام چاہیے۔ آج پاکستان کی حکومت ان لوگوں کو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں پیش کر رہی اعزاز میں جو کعبے کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، جنہوں نے صحیفہ گجراتی میں لکھا ہے ہم محمد نام کا کوئی آدمی نہیں جانتے کون ہے، صرف اسلام کے نام پر اسلام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو مطلب میرا یہ کہ اگر کسی غیر آدمی
کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں تو وہ بھی اچھا کرے گا. رشتہ دار و اعزاء و اقارب کے ظلم و زیادتی، خطائیں اور غلطیاں معاف کرتے رہیں. والیتامى، اور یتیموں کا خیال رکھنا. یتامہ جمع یتیم کی. یتیم من مات ابوہ ولم یبلغ الحلم، جس کا باپ مرے اور خود بالغ نہ ہو. لا یتم بعد العروس ولا اتر بعد العروس، لا یتم بعد البلوغ ولا اتر بعد العروس. بلوغ کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا اور شادی کے بعد پھر خوشبو کا خاص مزہ نہیں ہے.